صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ سجدہ سہو کے مسائل چل رہے ہیں اور سجدہ سہو کے مسائل کے تعلق سے آج کا یہ ویڈیو آخری ویڈیو ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے سجدہ سہو کے مسائل مکمل ہو رہے ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ترتیب وار جو مسائل ہیں وہ مکمل ہو رہے ہیں۔ انفرادی طور سے مختلف نمازیوں سے مختلف غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو وہ الگ چیز ہے۔ عام طور سے اجتماعی طور پر سجدہ سہو کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ انفرادی طور پہ اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کا تو آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے مسئلہ پوچھیں یا پھر جو ہے فون سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ نماز کے واجبات، اس سے پہلے بات گزر چکی تھی کہ نماز کے واجبات میں کمی پیشی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فرائض میں کمی پیشی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کے 5 اسباب بیان ہوئے تھے۔ اب پھر بار بار اس کو دہرانا اچھی بات نہیں ہے۔ اب فوراً یہاں میں سجدہ سہو کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، نماز کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ فجر کی نماز، مغرب، عشاء، جمعہ کی نماز، عیدین کی نمازیں اور تراویح کی نماز، اور اسی طریقے سے رمضان کی وتر کی نماز، 7 قسم کی نمازیں ہو گئیں، 7 نمازیں ہو گئیں۔ فجر، مغرب، عشاء، اور اسی طریقے سے جمعہ، عیدین، اور اسی طریقے سے رمضان کی تراویح، اور اسی طریقے سے رمضان کی وتر۔ ان نمازوں میں زور سے امام قرات کرتا ہے۔ اب واجب یہ ہے کہ سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا واجب، جہری نمازوں میں زور سے قرات کرنا واجب ہے۔ سری نمازوں کا مطلب آہستہ قرآن جس میں پڑھا جاتا ہے اس کو سری نمازیں کہا جاتا ہے۔ جہری نمازیں جس میں قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے اس کو جہری نمازیں کہتے ہیں۔ مثال کے اعتبار سے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، یہ سری نمازیں ہیں، اس لیے کہ اس میں قرات زور سے نہیں ہوتی۔ امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے تب بھی امام جو ہے ان 2 نمازوں میں آہستہ قرات کرتا ہے، تو ان نمازوں کو سری نمازیں کہا جاتا ہے۔ اور جن میں زور سے قرات کی جائے ان نمازوں کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے کل 14 واجبات ہیں، ان میں سے ایک واجب سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، جہری نمازوں میں زور سے قرات کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی امام نماز پڑھاتے ہوئے سری نمازوں میں جہرن قرات کرتا ہے یا جہری نمازوں میں سری قرات کر لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی سری نمازوں میں ہو یا جہری نمازوں میں، سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا چاہیے لیکن زور سے اس نے قرات کر لی۔ جہری نمازوں میں زور سے پڑھنا چاہیے تھا قرآن اور سورہ فاتحہ، اس نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط، ایک چیز کی شرط رکھی گئی ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ آہستہ پڑھنے والے نمازوں میں زور سے پڑھنا شروع کر دے، زور سے پڑھنے والی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا شروع کر دے۔ تو یہ الٹا سیدھا جو ہو رہا ہے
آہستہ میں زور سے، زور کی نمازوں میں آہستہ جو قرات پڑھی جا رہی ہے، یہ پڑھنا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر ہو، 3 چھوٹی آیتیں یا پھر جو ہے ایک بڑی آیت کے برابر اگر پڑھ لیا، آہستہ پڑھنے کی نمازوں میں زور سے پڑھنے والی نمازوں میں آہستہ، اس طرح جو ہے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے، کسی بھی حال میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، وتر کی نماز پڑھتے پڑھتے ایک واجب، 14 واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے۔ یہ دونوں چیزوں کو ملا کر ایک واجب قرار دیا گیا ہے۔ 14 واجبات میں سے 12واں واجب یہ بھی ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے۔ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اگر کوئی وتر کی نماز پڑھ رہا ہے، تیسری رکعت اس کی چل رہی ہے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا بھول گیا، جب ہاتھ باندھنا بھول گیا تو دعائے قنوت بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا، تو دونوں چیزیں چھوڑ گئی۔ تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ آدمی پھر واپس آ کر رکوع سے واپس آ کر دعائے قنوت پڑھے گا یا پھر جو ہے اپنی نماز کو جاری رکھے گا؟ تو اس میں 2 شکلیں ہیں، دونوں بھی شکلیں۔ اگر آدمی یعنی کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو یا انفرادی نماز کوئی آدمی وتر کی پڑھ رہا ہو، تیسری رکعت میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھنا ہے، دعائے قنوت پڑھنا ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد فوراً رکوع میں چلا گیا۔ رکوع میں جانے کے بعد اب اس کو خیال آ رہا ہے کہ ارے میری وتر کی تیسری رکعت تھی، میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، ایسے ہی میں نے رکوع کر لیا۔ اب وہ آدمی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی رکوع سے پھر واپس دعائے قنوت کی طرف آئے، بس اپنی نماز کو آگے بڑھا دے، آگے آخر میں جا کر سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ واجب عمل ہے۔ 5 وجوہات ہیں سجدہ سہو واجب ہونے کی، اس میں سے ایک وجہ کوئی واجب عمل کو ترک کر دینا، واجب عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے واجب عمل چھوٹ رہا ہے اس کا، تو اس کی وجہ سے آدمی جو ہے یہ گمان نہ کرے، یہ خیال نہ کرے کہ بھئی دعائے قنوت میری چھوٹ گئی، چلو واپس ہم آتے ہیں، نہیں، کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے، ایسے ہی نماز کو مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ ہاں اگر کوئی آدمی واپس آ بھی گیا، رکوع کر لیا، رکوع کے بعد واپس آ کر دونوں ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھ رہا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ 5 وجوہات ہیں سجدہ سہو واجب ہونے کی، اس میں سے ایک وجہ کوئی فرض یا واجب عمل کو آگے پیچھے کر دینا، آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں دعائے قنوت پڑھنے کا موقع کب تھا؟ رکوع سے پہلے، لیکن رکوع ہونے کے بعد آدمی جو ہے واجب عمل کو کر رہا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، چاہے آدمی رکوع سے واپس قیام کی طرف آ کر دعائے قنوت پڑھے تب بھی سجدہ سہو واجب، اگر نہیں رکوع سے سیدھے سجدے میں چلا گیا، نماز مکمل کر لیا، مکمل کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، وہ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب جو ہے یہاں اور ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، یہ ہے کہ آدمی تیسری رکعت میں تھا، دعائے قنوت پڑھنا تھا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ کر دعائے قنوت پڑھنا تھا، نہیں یاد نہیں رہا، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد پھر واپس آ رہا ہے، واپس آ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد اب پھر دوبارہ وہ آدمی رکوع نہیں کرے گا، پھر دوبارہ آدمی رکوع نہیں کرے گا، اب رکوع کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں اب سیدھے جو ہے سجدے میں چلا جائے گا، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے
ایک تیسرا مسئلہ، ایک واجب عمل نماز کے اندر یہ بھی ہے، 14 واجبات میں سے 13واں واجب یہ ہے کہ دونوں عیدوں کی نمازیں جو ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں جو زائد تکبیریں ہیں ان تکبیرات کا کہنا بھی واجب ہے، ان تکبیرات کا کہنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے، عید کی نماز پڑھاتے تکبیرات بھول گیا، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی امام جو ہے پہلے رکعت باندھے گا، رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھ کر لگاتار 3 تکبیریں ہوں گی، تینوں تکبیروں میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر جب کہیں گے تو چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ کر آگے جو ہے سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے۔ یہ جو ہے عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ جب دوسری رکعت ہوگی، قرات ہو جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ تو یہ جو ہے عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ تو یہ زائد تکبیریں کہنا نماز عید میں، عید کی نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی امام جو ہے واجب عمل کو چھوڑ دیا، یعنی 6 زائد جو تکبیریں ہیں ان کو چھوڑ دیا، اب اس نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں متاخرین علماء جو ہے اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی عید کی نماز میں بہت زیادہ جو ہے مجمع رہتا ہے۔ ویسے تو حکم یہ ہے کہ واجب عمل چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب، لیکن عید کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ بعد کے علماء نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جو ہے واجب عمل چھوڑ گیا جس کی وجہ سے آدمی سجدہ سہو کر لے، تو پیچھے جو ہے بہت بڑا مجمع ہے، اس میں سے اکثر مجمع کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو مجمع کی نماز کو بچانے کے لیے خراب ہونے سے سجدہ سہو کو کیا کر دیا گیا ہے، واجب عمل چھوٹنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو وہاں نہیں کریں گے عید کی نماز میں۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز ہے، اسی طریقے سے بڑے اجتماعوں میں بہت مجمع رہتا ہے، وہاں اگر کوئی واجب عمل چھوڑ گیا امام سے تو ایسے مجمعوں میں امام کے لیے ضروری ہے کہ امام سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو ایسے ہی مکمل کر لے۔ اب رہا ایک مسئلہ کیا ہے کہ بھئی سجدہ سہو واجب عمل چھوٹنے کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے، اب یہاں لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں کے جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کریں گے تو نماز خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو کیا ایسے وقت میں اپنی رکعت توڑ کر پھر دوبارہ جو ہے رکعت باندھیں گے، دوسری مرتبہ نماز پڑھیں گے، یا پھر جو ہے اسی نماز کو آگے بڑھائیں گے؟ تو اس پہ جو ہے گنجائش تو یہی دی گئی ہے بعد کے متاخرین علماء نے کہ کوئی واجب عمل چھوٹ جائے نہ تو سجدہ سہو کرے، نہ ہی جو ہے اپنی نماز کو توڑ دے، بلکہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اگر کوئی پیچھے سے لقمہ دے رہا ہے، امام نے لقمہ بھی لے لیا اور اس کو جو ہے عمل بھی لا لیا، پھر بھی اس امام کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے، کثیر مجمع کی وجہ سے۔ تو کوئی واجب عمل چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اور سجدہ سہو کے بغیر نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی رکعت توڑ کر بالکل نماز جو ہے توڑ کر دوسری مرتبہ رکعت باندھ رہا ہے تو بھی جو ہے جائز ہے، یہ بھی گنجائش ہے اس کی۔ لیکن جو ہمیں گنجائش دی گئی ہے شریعت کے اندر، متاخرین علماء کی طرف سے جو فتویٰ دیا گیا ہے، وہ فتویٰ ہمارے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہی ہے کہ اگر واجب عمل چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے بغیر نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے جو ہے میں ان لوگوں کے اوپر الزام نہیں لگا رہا ہوں، کوئی جو ہے یہ نہ سمجھے کہ بھئی وہ لوگ جو کثیر مجمع میں نماز پڑھاتے ہیں، کوئی واجب عمل چھوٹ جاتا ہے، وہ لوگ اپنی نماز کو بالکل جو ہے فسخ کر دیتے ہیں، بالکل جو ہے اپنی نماز کو
توڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا کرنا غلط ہے. نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. آدمی چاہے تو ویسا بھی عمل کرے، چاہے تو ایسا بھی عمل کرے. متاخرین علماء کی طرف سے گنجائش دی گئی ہے، سجدہ سہو کے بغیر نماز ہو جائے گی. اگر امام جو ہے بہتر سمجھتا ہے کہ بھئی اسی گنجائش کے اوپر ہم عمل کریں گے تو چلو تب بھی الحمدللہ. نہیں، اگر امام یہ سمجھتا ہے کہ واجب عمل مکمل ہونا ہے، نماز کو توڑ دیں گے، توڑ کر پھر دوبارہ نماز پڑھیں گے، تب بھی الحمدللہ. اس میں جو ہے کوئی اختلافی بات نہیں ہے. کوئی جو ہے اس کو جو ہے ایشو نہ بنانے کی کوشش نہ کریں. بہت سارے لوگوں سے جو ہے غلطی ہوتی رہتی ہے. اب اس کے علاوہ آخری مسئلہ ہے، آخری واجب ہے، وہ یہ ہے کہ نماز ختم کرنا ہے، نماز سے باہر نکلنا ہے، نماز سے علیحدہ ہونا ہے. نماز ہماری مکمل ہو رہی ہے تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ لفظ سلام سے نماز سے علیحدہ ہوں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز سے علیحدہ کرنے والی چیز ہے. اگر نماز اس سلام کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا لفظ استعمال کر لیتا ہے، دوسرے کوئی دعائیں پڑھتا ہے، تو اس کا سلام مکمل نہیں ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اگر نہیں کیا تو سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود تو وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا پڑے گا. یہ جو ہے سجدہ سہو کے مسائل تھے. اور شروع میں میں نے کہا کہ مکمل مسائل بیان نہیں ہوئے، بلکہ ترتیب وار واجبات کے حساب سے، فرائض کے حساب سے میں نے جو ہے سجدہ سہو کے مسائل بیان کیے ہیں. ویسے تو انفرادی طور پہ ایک آدمی کا الگ الگ مسئلہ رہتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اتنے ہی مسائل ہیں، نہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. کسی کو جو ہے کوئی مسئلہ الگ الگ پیش آتا رہتا ہے. تو اگر کوئی مسئلہ اپنا ذاتی مسئلہ ہو، ذاتی جو ہے کوئی پریشانی ہو، تو آپ جو ہے آرام سے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں یا جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیج کریں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.